پاکیزہ پاکیزہ اس وقت لان میں اپنے سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب ثنا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اسے پکارا، جی آپی۔ ثنا کی پکار پر پاکیزہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ جانتی ہوں میں کہ کس سوچ میں گم ہوں۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو پاکیزہ۔ عاشق تو ہے ہی شیزہ کے لیے پاگل۔ آخر محبت کی شادی تھی اس سے۔ اس دنیا میں نہیں ہے شیزہ، لیکن عاشق تو اسے بھولنے کو تیار ہی نہیں۔ تمہارے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے وہ، اور تم اپنا حق کیوں نہیں مانگتی اس سے؟ پاکیزہ کو اداس دیکھ کر ثنا اسے پھر سے سمجھانے لگی۔ چھوڑیں نا آپی یہ باتیں، آپ آج چلی جائیں گی، مجھے آپ بہت یاد آئیں گے۔ ثنا کی بات کو نظر انداز کرتے وہ بات بدل گئی۔ ثنا کے جانے سے وہ بہت اداس ہو رہی تھی کیونکہ ثنا اسے بالکل بڑی بہن کی طرح پیش آتی تھی، ہر بات میں اس کا خیال رکھتی تھی۔ تم بھی بات بدل رہی ہو، ثنا نے پاکیزہ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی آپی، آپ بہت اچھی نند ہیں۔ یہ کہتے ہی پاکیزہ نے ثنا کو گلے لگا لیا اور ثنا نے بھی دل سے اس کی خوشیوں کی دعا کی۔ کچھ گھنٹوں بعد ثنا ایئرپورٹ پر روانہ ہو گئی۔ چلیں بابا، حرین نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی کالج سے باہر نکل کر آئی تھی جہاں اس کا ڈرائیور اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ڈرائیور سے کہا، پھر انہوں نے رامین کو بھی پک کیا۔ آپی اپنا موبائل دینا پلیز۔ رامین نے حرین کے ساتھ بیٹھتی ہی فرمائش کی تو حرین نے اس کو گھور کر دیکھا اور بیگ سے اپنا موبائل نکال کر رامین کو دے دیا۔ ابھی گاڑی نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک دوسری گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی اور ان کا راستہ روک لیا۔ اس وقت وہاں ان دونوں گاڑیوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ یہ کیا ہوا بابا؟ حرین جو کہ کسی نوٹ کو سامنے رکھ کر پڑھ رہی تھی، اچانک گاڑی رکنے پر گھبرا کر پوچھنے لگی، پتہ نہیں بی بی جی، یہ کون لوگ ہیں؟ ڈرائیور نے جواب دیا۔ گھبرا تو وہ بھی رہا تھا کیونکہ اب سامنے والی گاڑی میں سے 2 لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں پسٹل تھی۔ نکل کر ان کی طرف آیا اور ان کی گاڑی کو روکا۔ ان میں سے ایک حرین کی طرف کا دروازہ کھولا جبکہ دوسرے نے ڈرائیور کو باہر نکال کر اس کے سر پر پسٹل رکھ دی تھی۔ سیدھی طرح ہمارے ساتھ چلو ورنہ یہ اپنی جان سے جائے گی۔ دوسرے نے اپنے پسٹل کا رخ رامین کی طرف کیا جس کے ہاتھ میں ابھی بھی موبائل تھا جس میں وہ گیم کھیل رہی تھی، لیکن اس کارروائی سے وہ بھی حرین کی طرح گھبرا گئی۔ کون ہو تم؟ ابھی الفاظ حرین کے منہ سے ادا ہوئے ہی تھے کہ اس شخص نے ڈرائیور کی ٹانگ پر گولی مار دی۔ اب ڈرائیور زمین پر لیٹا درد سے تڑپ رہا تھا۔ چلو ہمارے ساتھ، نہیں تو اب اگلی گولی اس کو لگے گی۔ حرین اور رامین ابھی بھی گاڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ اس کی بات سن کر حرین ایک دم سے گاڑی سے باہر نکلی۔ نہیں آپی۔ رامین نے حرین کو روکنا چاہا لیکن حرین گاڑی سے باہر نکل چکی تھی۔ کیا چاہتے ہو؟ میری بہن کو کچھ مت کہنا، حرین نے ہمت کر کے کہا جبکہ آنکھوں میں بے حد ڈر موجود تھا۔ اس سے پہلے حرین کچھ کہتی، ان میں سے ایک نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا، اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ رامین کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی جان سے پیاری بہن اس کی آنکھوں کے سامنے سے کوئی اور لے گیا۔ ڈرائیور ابھی تک سڑک پر لیٹا تڑپ رہا تھا۔ کچھ دیر میں رامین کا سکتہ ٹوٹا تو اس نے اپنے پاؤں میں پڑا موبائل اٹھایا جو کہ ڈر کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر وہیں پر گاڑی میں گر گیا تھا۔ پھر ایک نمبر ملا کر فون کان سے لگا لیا۔ دوسرے رنگ پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ جی میرا بیٹا، سلمان شاہ کی آواز آئی۔ وہ اس وقت میٹنگ میں موجود تھے لیکن فون پر حرین کی کال آتا دیکھ فوراً کال پک کی۔ پاپا لے گئے وہ پاپا۔ رامین اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ رامین بیٹا کیا ہوا؟ رامین کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر سلمان شاہ بھی گھبرا گئے۔ پاپا وہ لوگ آپ ہی کو لے گئے، رامین نے روتے ہوئے بتایا۔ کیا کہہ رہی ہو رامین؟ کہاں ہے حرین؟ بتاؤ کہاں ہو تم لوگ؟ سلمان شاہ اب اٹھ چکے تھے۔ ان کا رخ پارکنگ کی طرف تھا۔ رامین نے روتے ہوئے ساری صورتحال بتائی۔ وقت گزر رہا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ عاشر اور پاکیزہ کے درمیان فاصلے بھی کم ہو رہے تھے۔ عاشر کو پاکیزہ کی عادت ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ پاکیزہ نے عاشر کے دل اور زندگی میں اپنی جگہ بنا لی۔ بیا 5 سال کی تھی جب پاکیزہ کو اپنی امید سے ہونے کا پتہ چلا۔ وہ بھی لان میں بیٹھی عاشر کے آفس سے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی وہ اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ 4 سال اس نے کتنے صبر سے گزارے، عاشر کی بے رخی برداشت کی کہ اسے وہ رات یاد آئی جب ان دونوں کے درمیان کے فاصلے ختم ہوئے۔ یہ کیا کہہ رہے تھے آپ عاشر ابھی فون پر؟ عاشر کمرے میں ٹہلتا ہوا کان فون سے ہٹاتے ہوئے مڑا تھا جب اسے اپنے پیچھے پاکیزہ کی آواز آئی۔ وہ اس کے چہرے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ پاکیزہ ان کے فون پر ہونے والی گفتگو سن چکی ہے۔ وکیل سے بات کر رہا تھا تمہاری اپنی طلاق کے سلسلے میں، عاشر نے عام سے لہجے میں کہا۔ یہ جانے بغیر کے مقابل پر اس کے کہے گئے الفاظ سن کر قیامت گزر رہی تھی۔ عاشر پلیز۔ پاکیزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جبکہ عاشر پاکیزہ سے نظریں چرا رہا تھا۔ عاشر میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز پلیز عاشر ایسے نہیں کریں۔ یہ کہتے ہی پاکیزہ نے عاشر کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے جن کو عاشر نے فوراً تھاما۔ پاکیزہ، عاشر کو کچھ بھی موقع دیے بغیر پاکیزہ عاشر کے گلے لگ گئی۔ یہ داغ مت دیں مجھے عاشر، میرے ماں باپ نہیں سہ پائیں گے۔
आशिर प्लीज़ मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ आशिर, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, मैं मर जाऊँगी आपके बगैर, प्लीज़ ना करें ऐसा। मैं कुछ भी शिकायत नहीं करूँगी जैसे आज तक नहीं की। आप और बिया ही मेरी ज़िंदगी हैं, मुझसे मेरी ज़िंदगी मत छीनें, प्लीज़ आशिर। इस वक्त आशिर को पाकीज़ा की हालत देख खुद पर गुस्सा है, क्योंकि इसकी वजह वो खुद था। पाकीज़ा के मुंह से अपने लिए इजहार मोहब्बत सुनकर वो शर्मिंदा हुआ। वो पाकीज़ा के वजूद को हमेशा नज़रअंदाज कर देता था, जबकि पाकीज़ा अपना हर फ़र्ज़ निभा रही थी और बिया को भी सगी औलाद की तरह पाल रही थी। पाकीज़ा, इस वक्त आशिर की आवाज़ में मलाल था। उसे आज शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसने पाकीज़ा के साथ हमेशा गलत किया। नहीं नहीं, प्लीज़ आशिर, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे पता है आप कहेंगे कि मैं आपकी बात मान लूँ, लेकिन मैं नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं मानूंगी कभी। पाकीज़ा अभी भी आशिर के गले लगी हुई थी। मासूमियत से कहती वो आशिर के दिल को पिघला रही थी। फिर आशिर ने एक फैसला करते हुए पाकीज़ा के गिर्द बाजू का घेरा तंग कर दिया। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ पाकीज़ा। आइंदा इस बारे में बात कभी नहीं करूँगा तुमसे। आशिर की आवाज़ भी भर आई। मामा। बिया की आवाज़ पर पाकीज़ा हाल में वापस आई और अपने सामने 5 साल पिंक फ्रॉक पहने बालों के 2 पोनियाँ बांधे हुए खड़ी बिया को देखा। जी मामा की जान, मोहब्बत से कहते ही पाकीज़ा ने बिया को अपनी गोद में बिठाया और इन दोनों गालों को चूमा था। मामा, पापा कब आएंगे? पाकीज़ा की गोद में बैठी वो रोज़ की तरह आज भी आशिर का इंतज़ार कर रही थी। मामा की जान, बस आने वाले हैं आपके पापा, पाकीज़ा ने प्यार से कहा। जब तक पापा नहीं आते आप मामा से बातें करो। अच्छा ये बताओ, क्या बिया को छोटा भाई या बहन चाहिए? बिया से सवाल करने के बाद पाकीज़ा बिया के चेहरे को बगौर देखने लगी। बिया बिल्कुल आशिक के जैसी थी। उसके नैन नक्श बिल्कुल अपने बाप जैसे थे। बेसाख्ता पाकीज़ा के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि उसका बच्चा भी बिया की तरह हो। चाहिए मामा, बिया को चाहिए। आपको पता है माँ का छोटा भाई है, मुझे भी वैसा ही भाई चाहिए। बिया का जवाब सुनकर पाकीज़ा और खुश हुई। ओके मेरी जान, आप अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह खैर से आपको भाई दे। कब मामा? जल्द ही बेटा। सच्ची मामा? प्रिंसेस। आशी की आवाज़ पर दोनों ने आशी को देखा। आशी ने बिया को उठाकर प्यार किया। प्रिंसेस आप अंदर जाओ, मामा पापा अभी आते हैं। आशिर पाकीज़ा और बिया की गुफ्तगू सुन चुका था, इसलिए अकेले में पाकीज़ा से बात करना चाहता था। ये अभी जो बात तुम बिया से कर रही थी, क्या वो सच है? पाकीज़ा के साथ बैठता हुआ उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगा। जी। आशिर के पूछने पर पाकीज़ा ने कहा। पाकीज़ा तुम, मैं, मतलब हम दोनों? आशिर ने जज्बात से चूर लहजे में कहा। जी। कहते ही पाकीज़ा आशिर के सीने से लगी। थैंक्स पाकीज़ा, मोहब्बत से कहा गया। हाँ बोलो। वह इस वक्त थाने में बैठा हुआ था। वो काफ़ी देर से मसरूफ़ था जब असगर की कॉल आई। एक हाथ से फाइल पर कुछ लिखता और दूसरे हाथ से फ़ोन को कान से लगाया वो बोला था। शाहजी काम हो गया, असगर ने अजली ताबेदारी से कहा। असगर की बात सुनकर फाइल पर लिखते हाथ रुके थे। अभी कहाँ है वो? आम से लहजे में पूछा गया। शाहजी वो बीबी जी अभी हवेली में है, असगर ने जवाब दिया। ठीक है। ये कहते ही जामिन ने कॉल कट कर दी और फिर फाइल पर झुककर काम करने लगा, जबकि इसका ध्यान अब कहीं और था। जामिन। जामिन किसी सोच में गुम था जब अली ने इसे पुकारा। अली के पुकारने पर जामिन ने इसकी तरफ देखा। हाँ। जामिन ने फाइल बंद करके एक तरफ रखी और अब वो टेबल पर अपना मोबाइल उठा रहा था। दोनों साथ चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है वैसे भी, घड़ी की रात के 10 बजा रही थी। जामिन को उठता देख अली ने भी जल्दी से कहा। नहीं तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम है, पहले मुझे वो करना है। जामिन को हवेली जाने से पहले कहीं और भी जाना था। वैसे भी वो अली को कुछ नहीं बताना चाहता था अभी, इसलिए उसने फ़ौरन इनकार कर दिया। ओके बॉस, जो हुक्म, अली ने सर को खम देकर कहा, जबकि जामिन इसे एक नज़र देखता वहाँ से जा चुका था।